بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امامین کریمین سیدنا امام حسن و سیدنا امام حسین سلام اللہ علیہم اپنے والد بزرگوار امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ، اخلاق کریمانہ اور عادت مبارکہ کے حوالے سے روایت فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم سرور کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور زیارت کرنے والوں کے لیے عظیم البرکت، بزرگ ترین اور روب و دبدبے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک 14ویں رات کے چاند کے مانند چمکتا دمکتا رہتا تھا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ امت کے لیے فکر مند اور غم زدہ رہتے تھے، بے ضرورت گفتگو نہیں فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی دراز ہوتی تھی اور جب کلام فرماتے تو انتہائی شائستہ اور جامع کلام فرماتے، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوتیت جوام القلم و اختصر للکلام، مجھے جوام القلم دیا گیا اور کلام کو میرے لیے مختصر رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کو فاضل المفضول یعنی انتہائی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرماتے، جس میں نہ نقص ہوتا اور نہ کوئی فضول بات ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی نرم طبیعت اور خوش مزاج تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کے ساتھ سخت مزاجی اور تانہ زنی سے پیش نہیں آتے تھے۔ نعمت کی عزت فرماتے اگرچہ تھوڑی ہی ہوتی اور کسی چیز کو عیب نہ لگاتے، کھانا جیسا بھی ہوتا تناول فرما لیتے، اگر برا نہ فرماتے تو تعریف بھی نہ فرماتے، جس طرح زبان کے چٹخارے والوں کی عادت ہوتی ہے۔ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کے آگے نہ کھڑا رہ سکتا تھا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال کی تاب لا سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ اس وقت آتا جب کوئی حد سے تجاوز کرتا، یہاں تک کہ حق بدلہ لے کر ہی رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذاتی حق کے لیے نہ کبھی غصہ فرماتے اور نہ بدلہ لیتے تھے، بشرط یہ کہ اس بات کا تعلق دین کی حرمت سے نہ ہوتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی طرف اشارہ فرماتے تو پورے دست مبارک سے اشارہ فرماتے، صرف انگلی سے اشارہ کسی کی طرف نہ فرماتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو سیدھے ہاتھ کی سر انگلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر مارتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام عادتیں اللہ رب العزت کو محبوب تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جلال فرماتے تو اپنا چہرہ انور اور پہلو مبارک دوسری طرف پھیر لیتے، اور جب خوشی اور مسرت کا اظہار فرماتے وہ کسی بات سے محظوظ اور لطف اندوز ہوتے تو آنکھوں کو بند فرما لیا کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات پر خوش ہوتے تو تبسم اور مسکراہٹ فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک لطافت اور آب و تاب میں سفید موتیوں کے مانند چمکنے لگتے۔ اور وہی نور حق وہی ذل رب ہے، انہی کا سب ہے، انہی سے سب نہیں، ان کے ملک میں آسمان کہ زمین نہیں، کہ زمان نہیں، بلغ العلا بکمالہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تو اپنے اوقات و معاملات کو 3 حصوں میں تقسیم فرماتے۔ ان میں سے ایک حصہ اللہ کے حضور عبادت میں گزارتے اور اس دوران کسی کو دخل اندازی کی اجازت نہیں ہوتی،
اور دوسرا حصہ اہل و عیال کے لیے ہوتا، ان کے حقوق ادا فرماتے اور ان کی ضروریات کو پورا فرماتے، اور تیسرا حصہ اپنے ذات اقدس کے لیے ہوتا جس میں آرام فرماتے، اور اس تیسرے حصے کو بھی اپنے اور دوسروں کے درمیان تقسیم فرما لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب خاص عام لوگوں کی ضروریات اور حاجات کی اطلاع آپ کو پہنچاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرماتے اور مخصوص اصحاب کرام کے ذریعے ان کی حاجت روائی فرماتے، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا اس کو ذخیرہ نہیں فرماتے اور لوگوں سے بچا کر کچھ نہیں رکھتے تھے، لوگوں کے حال اور استعداد کے مناسب عنایت فرما دیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور عادت کریمانہ میں احسار اور اہل فضل و علم اور صاحبان صلاح و شرف کو اجازت کے ساتھ اختیار عطا فرماتے اور اپنی مجلس مبارک کی حاضری میں مخصوص فرماتے اور ان کی فضل و مرتبت کے مطابق دین میں تقسیم فرماتے، یعنی جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں یا دینداری میں جتنا زیادہ مخصوص اور ممتاز ہوتا وہ اپنے نصیب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت اور رعایت کا بہت زیادہ مستحق ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی حاجت روائی اور اصحاب کے مقاصد کی تحصیل میں مشغول رہتے اور ان کو اپنے احوال کی درستگی اور اصلاح کے کاموں میں مشغول رکھتے تھے، اور ارشاد فرماتے کہ تم پر لازم ہے کہ جو اس مجلس مبارک میں حاضر ہو کر سنے وہ دوسرے غیر موجود لوگوں کو میری حدیث اور تعلیمات کو پہنچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم پر فرض ہے کہ مجھ تک ان لوگوں کی حاجتیں پہنچاؤ جو میرے حضور حاضر ہو کر خود نہیں پہنچا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ایسی ہی حاجات پیش کی جاتی تھیں جن کی دنیا و دین میں ضرورت پیش آتی، اس کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بزم مبارک میں کسی قسم کی فضول اور بیکار باتوں کا کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ اصحاب کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے علم اور خیر و برکت کا حصہ لے کر عام لوگوں میں جاتے اور ان کی رہنمائی فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی دلجوئی فرماتے اور اپنے قرب کی نعمت سے لوگوں کو سرفراز فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور ایمان لوگوں پر بہت زیادہ احسان و عطا اور توجہ فرماتے اور اسی طرح ہر قوم کے معزز شخص کی عزت و احترام فرماتے اور انہی کو ان پر حاکم فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی دلجوئی بھی فرماتے اور ان کی باز پرس بھی فرماتے اور لوگوں سے ایک دوسرے کے احوال دریافت فرماتے تاکہ ہر ایک اچھے حالات میں رہے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اچھے کاموں اور احوال پر ان کی حوصلہ افزائی فرماتے، شاباشی دیتے اور تقویت و تائید فرماتے، اور اگر کہیں کمزوری محسوس فرماتے تو اس کی اصلاح فرماتے اور برے کاموں سے بچنے کی تاکید فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمانہ ہی یہ تھی کہ اچھائی کی تعریف فرماتے اور برائی کی مذمت فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام افعال کریمہ اور اوصاف شرعیہ مات دل، ہموار، مستقل اور پائیدار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں میں نہ شیب و فراز نہیں تھا اور نہ ہی کوئی اختلاف کی راہ پیدا ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی تعلیم و تربیت، تادیب و تہذیب سے غافل نہیں رہتے تھے اور ہمیشہ ان کی سیاسی رہنمائی اور تدبیر کار میں مشغول رہتے اور اس بات کی فکر رکھتے کہ کہیں وہ غافل نہ ہو جائیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے، نشست و برخاست ہر حالت میں ذکر الہی فرماتے، اور جب مجلس مبارک میں تشریف لاتے تو جہاں بھی جگہ ہوتی تشریف فرما ہو جاتے اور اپنے لیے کوئی خاص جگہ متعین نہیں فرمایا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تلقین فرماتے اور بلند و بالا جگہ کی خواہش سے منع فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عنایت، توجہ اور محبت تمام اہل مجلس کو یکساں عنایت فرماتے، ہر شخص کے ساتھ اس کے مرتبے اور قابلیت اور حال کے مطابق نظر کرم فرمایا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب برابر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک علم، حلم و بردباری، شرم و حیا، صبر و امانت اور ادب و احترام کے ماحول سے آراستہ ہوتی، اور اصحاب کے درمیان فضیلت تقویٰ کے اعتبار سے ہوا کرتی اور ایک دوسرے کی تعظیم و توقیر فرمایا کرتے تھے۔ بڑے چھوٹوں پر شفقت فرماتے اور چھوٹے بڑوں کی تعظیم کرتے اور ایک دوسرے کے حقوق کی حفاظت فرماتے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کریمانہ اور اوصاف حمیدہ مسلمانوں کے ساتھ انتہائی رحیم و رفیق، مہربان و شفیق اور رعوف و رحیم تھے، جس کو بیان کرنے کے لیے زبان و قلم اور علم و عقل سب عاجز ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔